السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈز میں دیکھا کہ ہم لوگوں نے مولا کائنات کی زندگی کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا، کیونکہ زندگی مولا کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کو کچھ چند ایپیسوڈز میں دکھا پانا، بتا پانا، سمجھا پانا بالکل ہی مشکل ہے۔ آپ بھی اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ جتنے سے زیادہ مولا کائنات کی زندگی کو بتایا جائے، ان کی کس طریقے سے ان کا بچپنا گزرا، کس طریقے سے انہوں نے خلافت کے دور میں اپنے آپ کو کیسے 24 سال تک خاموش رکھا، اس کے بعد کس طریقے سے خلافت کی اور کس طریقے سے ایک لیڈرشپ کوالٹی جو ہونی چاہیے اور عدل و انصاف کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو علوی حکومت کو برپا کیا۔ اور وہ بھی دور آیا جس دور کے لیے منافقین بہت عرصوں سے تیار تھے، اور شہادت مولا کائنات واقع ہوئی کوفے میں، اور اب ہم اس منزل پہ پہنچے ہیں جو کہ امامت کی دوسری منزل ہے، جو امام حسن علیہ السلام کی زندگی پہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے سے زیادہ آپ کو بتا سکیں کہ کس طریقے سے ان کی زندگی تھی۔ بردر تمامہ ہمارے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ بردر تمامہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم نے تقریباً تین معصومین کی زندگی پہ حد ممکن کوشش کی کہ جتنا ہو سکا اتنی روشنی ڈالی ہے، اتنی زیادہ ہم نے اس پہ تھوڑا سا گفتگو کی ہے، ڈسکشن کیا ہے ہمارا، اور جو کوشش کی کہ جتنی بھی اختلافی موضوعات ہیں، اختلافی ٹاپکس ہیں، کنٹروورسی ہے، اس کو بھی لے کر کلیئر کرتے ہوئے چلتے رہیں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کو جواب پہلے ہی دے دیا جائے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اختصار سے کام لینا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا اب ہم آتے ہیں اصحاب قصہ کی چوتھی کڑی اور پنجتن پاک کا چوتھا جز، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر کہ جن کی حیات کا ذرا سا ذکر پیغمبر اکرم کے عہد میں ان کی ولادت کا ذکر آیا تھا، اور مولا متقیان کی زندگی میں بھی ایک ٹاپک آ چکا ہے اس پر، لہٰذا بہت زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتے۔ ولادت جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ہے وہ 3 ہجری کی 15ویں رمضان المبارک میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 2 ہجری میں شادی ہوئی تھی مولا کائنات اور شہزادی کونین کی، اور 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہے 15 رمضان المبارک میں۔ اور اتنی ہی مبارک ولادت اس کا پس منظر کچھ یوں بتایا جاتا ہے تاریخ میں کہ جناب ام الفضل رسول اسلام کے پاس آتی ہوں، کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا نکل کے میری آغوش میں آ گیا ہے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ کہا کیسے؟ کان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے ایک فرزند پیدا ہوگا، میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ اور یہی ہوا، 15 رمضان المبارک امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ولادت کے بعد جیسے مولا کائنات کے ساتھ ہوا تھا ویسا ہی بالکل رد عمل امام حسن کے پاس ہوا۔ پیغمبر اکرم نے اپنی آغوش میں لیا، امام حسن نے دیدار نبوت کیا، اور لعاب رسالت امام حسن نے چوسا۔ تو وہ جو عمل مولا کائنات کے ساتھ ہوا تھا وہ سیم ریپلیکیٹ کر رہے ہیں رسول خدا رسول اسلام کر رہے ہیں امام حسن کے ساتھ۔ تو آپ سوچئے وہ علم جو علی کو ملا تھا وہی اب امام حسن کو مل رہا ہے۔ اب یہ طریقہ ہے کہ علم یہاں سے مل رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ امام حسن جیسا بچہ نومولود آگے بڑھ کر کس مقام پر جائے گا کہ جس کی پرورش کرنے والے خود رسول اکرم ہے، اور پرورش کرنے والا وہ ہے کہ جس کو رسول نے پرورش کی ہے، علی ہیں، اور وہ ہیں فاطمہ الزہرا ہیں۔ تو 3 افراد مقدس صاحب عصمت امام حسن کی پرورش کرنے والے۔ اب مسئلہ اٹھا کہ امام حسن کا نام رکھا جائے۔ اب اس میں بہت ساری روایتیں آتی ہیں کہ کس طریقے سے رکھا گیا۔ تو رسول اسلام کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو رسول اسلام نے کہا کہ بھائی ذرا ٹھہرو کہ میں حکم خدا بندی کا منتظر ہوں۔ پیغمبر نے دیکھا کہ جناب جبرائیل آئے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، اور ایک رومال ہے جس میں ایک نام لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ وجہ جو بتائی گئی ہے
پیغمبر اکرم کو یہ وجہ بتائی گئی کہ جناب موسیٰ کے وصی ہارون، ان کے بیٹے دو تھے، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام شبر تھا، شبر و شبیر جناب ہارون کے دو بیٹوں کا نام تھا۔ تو اب چونکہ رسول اسلام ایک حدیث منزلت میں وضاحت کر چکے ہیں کہ یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے، منزلت تمہاری مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ تو جب ہارون اور موسیٰ کے درمیان جو نسبت تھی وہی علی اور رسول میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہارون کے بچوں کا نام ہے پیغمبر کے لیے وہی آیا نام، اور چونکہ ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا، بڑے بیٹے کا نام، تو عربی زبان میں کہ جسے حسن کہا جاتا ہے، تو جب پیغمبر نے وہ رومال کھولا جو جناب جبرائیل لائے تھے پروردگار کی طرف سے، اس میں لکھا تھا حسن، اور یہ وجہ تسمیہ امام حسن کی بتائی جاتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک ذرا سا میں یہاں پر رکنا چاہوں گا کہ کیا اس سے پہلے آپ نے ابھی تک تاریخ میں جو بڑے بڑے نام آئے اس میں کہیں حسن نام سنا ہے؟ نہیں، جبکہ ایک بہت کامن سی چیز ہے، عربی لفظ بہت واضح ہے، حسن بہت زیادہ ہے، کامن ہے عربی زبان میں۔ کیوں؟ بھائی حسن جو ہے ایک ایڈجیکٹیوز کی طرح یوز ہوتا ہے، کوالٹی کی طرح، صفت کی طرح۔ حسن یعنی بہت زیادہ اچھا، بہت زیادہ حسین۔ جی اب اہل سنت کے ایک ماہر الانصاب مطلب عرب میں ایک دستور ہوتا تھا کہ کچھ جسے جناب عقیل کی میں نے بات کی مولا کائنات کے گوشوں میں، تو جناب عقیل علیہ السلام ماہر الانصاب جسے کہتے ہیں، یعنی پورے لوگوں کا حسب نسب جاننے والا، نصاب جسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ جی، تو ماہر الانصاب ایک ابو الحسین نام کا ہے، یہ بتاتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو پیغمبر اکرم کے دونوں فرزند امام حسن اور امام حسین کا جو نام رکھا، یہ دونوں نام ساری دنیا کی آنکھوں سے چھپائے ہوئے تھے، اور اعلام الورا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ نام ہے، یعنی امام حسن کا نام، امام حسین کا نام، یہ وہ نام ہے کہ جو لوح محفوظ پہ لکھا، لوح محفوظ پہ ہے۔ جی، تو اب سوچئے اس سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں پڑا، امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں پڑا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ اس سے پہلے کسی کی نظر تک وہاں نہیں گئی۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں سے مخصوص رکھا تھا، یہ خصوصیت امام حسن علیہ السلام کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عہد پیغمبر جو تھا، جی آپ کو جیسا پیریڈ میں نے بتایا کہ 11ویں ہجری میں پیغمبر کی وفات ہے، جی تو اب یہ جو شارٹ ٹائم تھا امام حسن کا، بچپنا ہی کہیں گے اسے، تو یہ کیسا گزرا پیغمبر کی نظر میں، اور امام حسن کی شخصیت کیا تھی؟ آپ سنی کتابیں ریفرنسز دیکھ لیں، اور آپ بخاری وغیرہ دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ آپ شیعہ کتابوں میں تو ہوتا ہی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اسلام نے کتنا زیادہ اہمیت کو واضح کیا امام حسن کی۔ پیغمبر کو دیکھا گیا مدینے میں چل رہے ہیں، تو دیکھا کہ کاندھے پر امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیغمبر امام حسن کا بوسہ لے رہے ہیں، اس طرح کی روایتیں سنی ریفرنسز میں کلیئر ہے۔ یا امام پیغمبر اکرم مسجد میں ہے، جی نماز کا وقت ہو گیا، امام حسن مسجد میں آئے، پیغمبر سجدے میں گئے، امام حسن پشت پہ جی سوار ہو گئے۔ مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے امام حسین علیہ السلام سے، لیکن یہ واقعہ امام حسن کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور اہل سنت ریفرنسز میں بھی ہے۔ اچھا، اب پیغمبر نے طول دیا تھا، صاحب نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ اتنا طول کیوں دیا آپ نے؟ کہا حسن بیٹھ گیا تھا، لہذا میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے اذیت دوں، میں چاہتا تھا کہ وہ خود سے اترے۔ تو اب آپ سوچیں کتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ عبادت الہی میں بھی سجدے کو پیغمبر نے طول دے دیا امام حسن کی ذات کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیے ہر مقام پہ پیغمبر آئیڈینٹیفائی کرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ معمولی شخصیت نہیں ہے امام حسن کی۔ اب اس کے بعد اب ان کی زندگی کے سفر میں بہت سارے لمحات آتے ہیں، مثال کے طور پر ایک اور آئے گا کہ امام حسن کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے بچپن میں۔ ایک واقعہ صحیح بخاری میں اس کو کنٹروورشل ہے، اور اس کا جواب بھی دے کے میں آگے بڑھ جاؤں۔ امام حسن پہ یہ ایک بتایا جاتا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ کھیلتے کھیلتے تو کوئی صدقے کے کھجوریں تھی، تو امام حسن نے کھیلتے کھیلتے منہ میں رکھ لی، تو پیغمبر اکرم نے امام حسن کو کہا کہ بیٹا اس کو منہ سے نکالو، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ اب یہ صحیح بخاری وغیرہ میں روایت کو نقل کیا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ اس کے ذریعے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ یہ نہیں کھانا چاہیے، جبکہ اب آپ اسی کے اس میں دیکھیں گے تو ہمارے شہید ثالث جن کی مقبرہ آپ کے آگرہ میں ہے، قاضی نور اللہ شستری، ان کا بیان ہے رحمت اللہ علیہ کہ اپنے ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کا خود جواب دیا ہے،
اور اس حدیث کے ذیل میں ابن حجر عسقلانی لکھتا ہے اور نقل اس کو کیا ہے شہید ثالث نے اپنی کتاب احقاق الحق میں. ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ پیغمبر امام حسن کو منع کریں جی, اور یہ ممکن ہی نہیں کہ امام حسن اپنے منہ میں صدقے کا خرما کھجور رکھ لیں. کیوں اس نے جملہ لکھا ان الحسن یطالع لوح محفوظ, حسن مطالعہ کرتے تھے, پڑھتے تھے لوح محفوظ کو. ابن حجر عسقلانی کا جملہ ہے. تو ایک اہل سنت کا معتبر عالم مورخ یہ لکھ رہا ہے کہ امام حسن تاریخ کا لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. اب آپ سوچیں کہ اس کمسنی میں یہ عالم ہے علم کا. لوح محفوظ کوئی کتاب تو ہے نہیں کہ جو کسی عظیم جگہ رکھی ہوئی. لوح محفوظ وہ تخت ہے کہ جو پروردگار عالم سے مخصوص ہے, اور یہ ایک مخصوص علم ہے. خیر میں ادھر نہیں جانا چاہتا کہ لوح محفوظ کی تشریح کیا ہے. خیر اب اس کے بعد آتی ہے بات کہ امام حسن کو کہا جاتا ہے کہ آپ وحی الہی کے ترجمان تھے. واقعی آپ کے ذہنوں میں ذرا سا اشارہ کر دوں کہ پیغمبر جو بیانات جو آیات سناتے تھے امام حسن اس کو سن کے آ کر گھر پہ اپنی والدہ گرامی سے من و عن بالکل بیان کر دیتے تھے. تو یہ حافظے کا کمال ہے, یہ وحی الہی کے یاد رکھنے کا کمال ہے. شہزادی پوچھتی تھی بیٹا آج بابا نے کیا بتایا, تو امام حسن انہیں وہ بالکل ویسے ہی بتا دیا کرتے تھے. اب اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ علم امام حسن پہ بہت ساری دلیلیں ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. احتجاج تبرسی میں نے کتاب ایک بار بتائی تھی, تبرسی مروم تبرسی کی, اس کتاب میں آپ جا کر دیکھ لیں. بہت سارے واقعات امام حسن کے ڈیبیٹس ہیں, مناظرات ہیں اور کئی واقعات ہیں, جن میں سے میں ایک ذرا سا اشارہ کر دوں کہ ایک دفعہ پہلے خلیفہ کے پاس ایک مسئلہ آیا, اور مسئلہ آیا کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ میں حالت احرام میں تھا اور میں نے شتر مرغ کے انڈے کھا لیا. اب مجھ پر کیا حد ہے, مجھے کیا کفارہ دینا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ہمیشہ کی طرح ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اب انہوں نے بھیجا عبد الرحمن بن عوف کے پاس. عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی کوئی مسئلے کا جواب نہیں. اب چلتے پھرتے مسئلہ آیا مولا کائنات کے پاس. مولا کائنات کے پاس آیا تو جب سائل نے یہ سوال کیا تو مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو وہ میرے 2 بچے کھیل رہے ہیں, ان میں سے کسی ایک سے سوال کر لو. آپ کانفیڈنس دیکھیں مولا کائنات کا, کتنا کانفیڈنس امام حسن امام حسین کے اوپر. کہا جاؤ ان میں سے کسی سے پوچھ لو. وہ گیا امام حسن کو مخاطب کیا, اس نے سوال پوچھا تو امام نے فرمایا کہ دیکھو جتنے انڈے تم نے کھائے ہیں اتنی مرتبہ صحیح اور سالم اونٹنی کو حاملہ کرواؤ, اور اس سے جو ناقہ پیدا ہو, جو اونٹ پیدا ہوگا, جو بچہ ہوگا, اسے خانہ کعبہ کو تمہیں ہدیہ کرنا ہوگا. یہ تمہارا کفارہ ہے. پہلے یہ کفارہ ادا کرو اور تم بری ذمہ ہو جاؤ گے اپنے جو جرم تم نے کیا تھا. اب یہاں پر مولا کائنات نے ایک سوال کیا علمی, کہا بیٹا یہ بتاؤ تم نے کہہ تو دیا کہ جتنے انڈے کھائے ہیں ان سب کے سب کو اتنی گنتی میں, اتنی تعداد میں اونٹنی کو حاملہ کرواؤ. مثلا 5 انڈے کھائے ہیں تو 5 مرتبہ حاملہ کرواؤ, اور 5 جو ناقے بچے پیدا ہوں گے اسے خانہ کعبہ کو ہدیہ کر دو. تو بیٹا یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بار اونٹنی حاملہ ہو. جی بھائی حمل ضائع بھی تو ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. اب تم کہہ رہے ہو کہ اتنی ہی بار کرواؤ, تو حمل ضائع ہو سکتا ہے, تو تمہارا جواب تو نامکمل ہے. تو پھر امام حسن نے کہا کہ بابا اس نے جو انڈے کھائے ہیں ان میں سے وہ انڈے بھی تو ضائع ہو سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے علم کا جواب علم سے کس طرح سے بے شک حل کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ مولا کائنات کو نہیں پتا تھا, مولا بتانا چاہ رہے تھے کہ اس مسئلے کا بھی جواب تمہیں پتا ہونا چاہیے جو میرا بیٹا حسن جانتا ہے. ایکسپلین کرنا ہے کہ سامنے والے کی بھی عظمت ہے, ایسا نہیں کہ علی کو نہیں پتا ہے مسئلہ. بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسن جانتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں سوال, اگرچہ اس زمانے کے لوگوں کے پاس اتنا ذہن تھا بھی نہیں, اگر ہوتا بھی تو مولا کائنات سے بے سوال کرنے کے بجائے کام کی چیزیں پوچھ لی ہوتی. فالتو سوال کے سر پہ بال کتنے ہیں اور فلانا اور ڈھماکا, تو اس طرح کے فالتو سوالوں سے اچھا تھا کہ علم کی باتیں کر لیتے. کسی نے بڑھ کے یہ نہ پوچھا کہ یا علی آپ نے کہا ہے کہ بستیاں جگمگائیں گی پانی سے, تو بتا دیجئے کیا طریقہ ہے بجلی بنا لیں. اس طرح کی سوالات تو نہیں ہوئے. کیوں؟ سب کو آزمانا تھا, سب کو بھونڈے سوال کر رہے تھے. علی سمجھا ہی نہیں لوگوں نے, نہ ہی دوسرے اہل بیت کو ان کی اہمیت دی, نہ وہ عظمت ملی ان کو جو ان کا مقام اور مرتبہ تھا. تو یہ آپ علمی مرتبہ دیکھیں. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ملتا ہے, وہ یہ کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو تفسیر قرآن پہ مکمل عبور حاصل تھا.
میں نے جو بات آپ سے کہی تھی مولا کائنات کے مسئلے میں، شہزادی کونین کے مسئلے میں، وہی بات میں پھر سے دہراؤں گا جی کہ اہل بیت کے لیے جو رسول نے کہا کہ یہ نہ قرآن سے جدا ہوں گے نہ قرآن ان سے جدا ہوگا، یہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے، حدیث ثقلین کا مشہور جملہ۔ سوال آیا کہ قرآن مجید میں جو شاہد اور مشہود کا لفظ آیا ہے، شاہد کے معنی گواہی دینے والا، جی، مشہود آنے جہاں جس کے لیے گواہی دی جائے۔ سائل آیا، اس نے جناب ابن عباس اور ابن عمر خلیفہ دوم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر، ان دو کے پاس گیا کہ بھائی مسئلے کا حل بتاؤ۔ تو ان دونوں نے جو ہے وہ الگ الگ تعبیریں کی، کسی نے کہا کہ بھائی شاہی سے مراد یوم چہار شنبہ ہے، اور کسی نے کہا کہ مشہود سے مراد یوم جمعہ ہے، اس طرح سے، یا الگ الگ تعبیریں کہ یوم النحر ہے یعنی بقرعید کا دن ہے، اس طرح سے الگ الگ تعبیریں پروردگار عالم نے قرآن میں ذکر کی ہیں۔ وہ سیٹسفائی نہیں ہوا، آیا امام حسن کے پاس، کہا حضور شاہد اور مشہود کی تعویل بتا دیں۔ اب دیکھیں امام حسن نے کیا جواب دیا۔ امام حسن نے جواب دیا کہ شاہد سے مراد پیغمبر اکرم کی ذات ہے، مشہود سے مراد روز قیامت ہے۔ کیسے؟ اب ظاہر سی بات ہے سامنے والا کہے گا کہ بھائی یہ بات تو جیسا انہوں نے کہا آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو ہم آپ کی بات کو کیسے مانیں؟ تو امام حسن نے پروف دیا آیت کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم کے لیے قرآن مجید نے پروردگار کرا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد اور گواہ بنا کر بھیجا۔ تو امام حسن نے کہا چونکہ خدا پیغمبر کو شاہد کہہ رہا ہے تو پھر شاہد سے مراد صرف اور صرف پیغمبر ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جہاں پر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم جس دن لوگوں کو جمع کریں گے اسی کو مشہود کہا جاتا ہے، کیونکہ محشر۔ تو امام حسن نے کہا اس آیت کے ذیل میں مشہود سے مراد قیامت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جواب بھی دیا تو دلیل قرآن مجید سے دی، کہ اپنی جیب سے نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یا اہل بیت کے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس مسئلے کو ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں، نہیں، اہل بیت ہر بات کی دلیل رکھتے ہیں، قرآن سے ہر بات کا جواب دیں گے قرآن سے، ہر مسئلے میں۔ ابھی آگے بھی اس طرح کے ایگزامپلس آئیں گے دیگر اہل بیت میں اس کو بیان کرتا جاؤں گا۔ تو میں یہ عرض کرا دوں کہ قرآن اور اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہے جی۔ اس کے برخلاف جو ان کے مخالف تھے ان کو آپ دیکھ لیجئے، وہ تو کھلم کھلا آیات الہیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، کھلم کھلا حدیث پیغمبر کو مذاق بنا لیا ہے جی۔ تو اس طرح کے مسائل ہوتے رہے۔ اب امام حسن کی زندگی میں پیغمبر اکرم کا رول میں نے ادا کیا کہ ان پیغمبر کے دور میں، اور ایک جو بڑا ہی عظیم الشان قصہ تھا اہل بیت کا، پنجتن پاک کا، اس میں امام حسن بھی شریک رہے۔ میں نے عرض کیا تھا مباہلے کے میدان میں پیغمبر اکرم انگلی پکڑ کے لے گئے تھے، تو اس کمسنی میں بھی امام حسن صداقت کے اس منزلت پہ تھے کہ پیغمبر مباہلے میں امام حسن جیسے کمسن بچے کو بھی لے کر گئے۔ یعنی پیغمبر کو اپنے بوڑھے صحابیوں پر بھروسہ نہیں تھا، مگر اس کمسن بچے پر اتنا بھروسہ تھا۔ اب آپ انتخاب دیکھیے، اور صرف ایسا ہی نہیں کہ یہ معمولی بچہ، پیغمبر نے اپنا بیٹا کہا ہے، اور مشہور معروف روایت ہے بین الفریقین دونوں مذہب مانتے ہیں کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار۔ یہ معمولاً ترجمہ کیا جاتا ہے، جبکہ میں ترجمہ اگر میں صحیح کروں اور جو حدیث کہہ رہی ہے، ترجمہ کیا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین سردار ہیں ان جوانوں کے کہ جو جنت کے اہل ہیں۔ ہم لوگ تو یہ مان لیتے ہیں کہ سارے جوانوں کے سردار جی، سیدہ شباب نہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جنت جب ہم جائیں گے تو جنت میں جتنے لوگ ہوں گے، ہاں وہی ذات یہی ہے کہ بھائی جنت میں جب پہنچیں گے ہم لوگ تو یہ لوگ سردار ہوں گے، امام حسن امام حسین، یہی مسکنسپشن، یہ کنسپشن۔ مگر حدیث پیغمبر کیا کہہ رہی ہے؟ لفظ بالکل لفظ میں واضح کر دو، ان الحسن والحسین، بے شک حسن اور حسین، سیدہ یہ دونوں سردار ہیں، شباب جوانوں کے، اہل الجنہ کہ جو جنت کے لیے کیپیبل ہیں، ان جوانوں کے سردار ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اب آپ اس سے یہ سمجھیے کہ حسن اور حسین مرنے کے بعد سرداری نہیں کریں گے جنت میں جانے والوں کی، دنیا میں ہی سردار ہیں۔ تو اب جتنے بھی اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں، ان کی اطاعت کریں، پیغمبر کی حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ تو اب اس ذرا سا باریک فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش، اور اس کو اہل سنت برادران بھی اسی
انٹینسٹی کے ساتھ مان رہے ہیں کہ بالکل ماننا پڑے گا، حدیث مانتے ہیں، بے شک مانتے بھی ہیں، اور یہ کلام بھی کہتے ہیں کہ جنت کے سردار ہیں امام حسن. جی بالکل مانتے ہیں. تو اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جنت کے سردار مان رہے ہیں، جوانان جنت کے سردار مان رہے ہیں، تو پھر اگر آپ دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت جانا ہے تو پھر آپ کو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. لیکن وہ نظر نہیں آتی اس طریقے سے جتنی ہمارے ہم تو منتظر ہیں کہ جب جنت جائیں گے تب دیکھا جائے گا. تو پہلے جنت جانے کا راستہ تو فراہم کیجئے ان کی اطاعت کر کے، بے شک، تب جنت جانے کا خیال دل میں لائیے گا. بالکل. اولاً تو آپ جا ہی نہیں رہے، تو کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو ان کی سرداری ہوگی تو وہاں دیکھا جائے گا؟ نہیں، یہی وہ سردار ہیں اور ہمیں عمل کرنا ہوگا ان کی سیرت پر، ہمیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ دیکھنا ہوگا. جی. تو یہ روایتیں اس طریقے کی. اب دیکھیں کہ پیغمبر اکرم نے کتنا خیال رکھا ہے، ہر مقام پر پہچانوایا ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک دفعہ امام حسن کا پیر آبا میں پھنسا اور گرنے لگے. پیغمبر اکرم خطبہ دے رہے تھے، پیغمبر نے خطبے کو توڑ دیا، اتر کے آئے، امام حسن کو اٹھایا اور آ کے اپنی آغوش میں بٹھا دیا. اب خطبے کو کنٹینیو کیا. اب آپ سوچیں کہ پیغمبر نے کس کس مقام سے اہمیت سمجھانا چاہا کہ ان کو معمولی مت سمجھنا. اب یہ اور آپ پیغمبر کے بعد کے جب معاملات دیکھیں گے تو اس میں اب کچھ اور ساری سیرتیں امام حسن علیہ السلام کی جو سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر ایک اور سیرت ہے. وہ کیا سیرت ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی عبادت کا بڑا ڈنکا ہے، بڑا شور ہے امام حسن کی، اور زہد تقوی کی کیا بنیاد ہے، جانساری اتنی ہے کہ خود اہل سنت کے یہاں موجود ہے. امام حسن نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا. ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں، ہم اور آپ تو اس چکر میں کہ سیونگ کر لیں جی کہ ہماری آنے والی نسل کے کام آئے گا، مگر اہل بیت کے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اہل بیت کے پاس جس وقت جو ہوتا ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. چھٹے امام کے قول میں سے بھی ہے کہ آپ کے پاس جو ہو وہ آپ خرچ کر دیں. جی. تو اب قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی کیا ہے؟ لن تنالوا البر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بہت واضح آیت ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تم ہرگز خیر اور نیکی اور کامیابی کی طرف نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، مگر یہ کہ تم راہ خدا میں ان چیزوں کو خرچ کرو کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، جن کو تم دوست رکھتے ہو، جن سے تمہیں محبت ہے. اگر آپ کو دولت سے محبت ہے اولاً تو ہونی نہیں چاہیے، اور اگر ہے تو پھر خرچ کرنے میں دولت آگے ہونی چاہیے. اگر آپ کو اپنی اولاد سے، اب آپ اس آیت کا بہت وسیع مفہوم ہے، آپ کو اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے محبت ہے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں ان کی بہترین سے بہترین تربیت کیجیے کہ یہ دیندار ہوں اور یہی ان کا مصرف ہے راہ خدا میں. عموماً یہ بھی دیکھا جاتا ہے گھروں میں کہ جو کھانا بچا وہ ہم کام کرنے والیوں یا دیگر لوگوں کو تب دیتے ہیں جب وہ بچ جاتا ہے. ہم مسجد میں چٹائی تب دیں گے جب وہ ہمارے گھر میں کام کی نہیں رہے گی. بے شک. ہم کارپیٹ کب امام باڑے میں دیں گے جب وہ ہمارے گھر میں گھس چکا ہوگا کہ بھئی چلو اب اسے دے دو. جو کسی غریب کو دے دیا کہ اب ہمارے یہاں سبھی فی سبیل اللہ والا چیپٹر جو ہے وہ اسی وجہ سے وہ بالکل لاسٹ میں آتا ہے کہ جب ہم اپنا سارا یوز کر لیتے ہیں کہ بھئی چلو اب تو کسی کام کی نہیں رہے گی، پھینکنے سے اچھا ہے کسی کو، پھینکنے سے اچھا ہے کہ کسی کو دے دو، کسی کے گھر پہنچ جائے. جبکہ وہ کپڑا جب چھوٹا ہو جا کے چست ہو جائے گا اور وہ گھسنے لگے گا اور پھٹنے لگے گا تب ہم سوچتے ہیں کہ بھئی کسی کو دے دیں بھلا ہو جائے گا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اور چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ حب لأخیک ما تحب لنفسک. یہ باتیں آگے آئیں گی، لہٰذا میں قرآن پہ جی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ چیز آئے خدا میں تمہیں دینا ہے، وہ چیز خرچ کرنا ہے کہ جو تمہیں عزیز ہے، جو تم پسند کرتے ہو.